اس بدبخت شخص کو اسی جگہ پہنچانا چاہیے جہاں اس نے سدرا کو پہنچایا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی بیٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، گودوں کھلایا، وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی جو ہے وہ مائیوں لگے۔ اس کے اندر کبھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سدرا کو اظہار کر سکے یا اپنے والدین کو قائل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں وقاص عزیز آپ کو آج راجہ پور کی رانی کی افسوسناک اندوناک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ کیسے یہ لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، کیسے پھوپھی کے بیٹے مدثر نے اپنی رانی کے گلے پہ تیز دھار آلے سے وار کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے من و مٹی تلے سلا دیا، اور خود بھی اس وقت بری حالت میں ہے۔ کیا واقعی مدثر نے جو ہے وہ رشتہ مانگا تھا، اس کے والدین نے رشتہ مانگا تھا؟ کیا واقعی راجہ پور کی جو رانی ہے سدرا، وہ مدثر کو پسند کرتی تھی؟ کیا واقعی ایسا کوئی معاملہ تھا جس کے بعد یکدم بات ایک قتل تک جا پہنچی؟ کیا جو رانی تھی راجہ پور کی، اس کی شادی کی تیاریوں سے مدثر بے خبر تھا؟ ان سب سوالوں کا جواب لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ کو ساری داستان آج سنانے جا رہا ہوں۔ انتہائی یہ کبھی فیل ہوا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی جو علم مینٹیلٹی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں جو سینئر صحافی ہیں وہاں کے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے جو مجھے تفصیل بتائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ 19 سال کی سدرا ہے، یہ 2 بہنیں ہیں، اور سدرا بڑی ہے، خوبصورت ہے، اس کا ناز نخرہ دیکھنے والا ہے، اور اس کے والدین جو ہیں وہ بزرگ ہیں، اور والدین کا اس عمر میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ 4 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ ہے، جس میں سے ایک سدرا چلی گئی، اب ایک چھوٹی بہن اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اور اس کی بوڑھی والدہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ سدرا جو ہے اپنی شادی کو لے کر بڑی خوش تھی، اور اس نے مور پنکھ والا پین خریدا نکاح نامے پہ دستخط کرنے کے لیے، کہ اور باقاعدہ 3-4 دفعہ دستخط کر کے دیکھا کہ کہیں نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے یہ رک نہ جائے، اور اسی وقت جو ہے وہ فوراً سائن کرے اور وہ اپنے پیا دیس کو سدھار جائے۔ لیکن اجل کی کس کو خبر تھی، اس قیامت خیز گھڑی کی کس کو خبر تھی؟ وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کو پالا، وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی بیٹی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، گودوں کھلایا، وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی جو ہے وہ مائیوں لگے اور پیلے ہاتھ لیے وہ اپنے پیا گھر کو ہو جائے، اور وہ کل کو اس کے بچوں کو بھی کھلائیں، اس کی خوشیاں دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ موت کا فرشتہ مدثر کے روپ میں، ان کے اپنے بھانجے کے روپ میں، اپنے بھتیجے کے روپ میں ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مدثر اسی بستی کا رہنے والا ہے، اور روزانہ اپنے ماموں کے گھر جاتا اور پوچھتا کہ کوئی کام تو نہیں ہے، شادی کا گھر ہے، مائیوں لگی ہوئی ہے، ڈھولک بج رہی ہے، خوشیاں خوشیاں ہیں، اور دل ہی دل میں وہ چونکہ سدرا کو پسند کرتا ہے، کریانے کی دکان چلاتا ہے، لیکن اس کے اندر کبھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سدرا کو اظہار کر سکے یا اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ جا کے جو ہے وہ رشتہ لے سکے۔ کون سی ایسی بات تھی جس سے ہمیشہ مدثر جو ہے وہ دور رہا، ڈرتا رہا؟ کیا وجہ تھی کہ مدثر نے رشتہ مانگنے کی بجائے اپنی کزن کا، اپنی ماموزاد کا گلا کاٹنا ہی مناسب سمجھا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جنہوں نے آج مجھے یہ ولاگ کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ سدرا بہت خوبصورت بچی اور دلہن بنی جو ہے وہ خدا کے حضور پیش ہو گئی۔ پنجابی کی ایک ہیروئن ہے سرگن مہتا، اس سے بڑی مشابہت رکھتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد پہ اور اپنے بچوں پہ بہت گہری نگاہ رکھنی چاہیے۔ نہ تو سدرا کے والدین سے بات ہوتی ہے، نہ مدثر کے والدین کو پتا ہے۔ سدرا کے والدین کو یہ پتا ہے کہ بیٹی اس وقت بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی ہے، اور مدثر کے والدین تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے بچی کو رخصت کرنا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ایسے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، پورے علاقے میں کوہرام بچ جاتا ہے، اور شادی ہال سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ جب دلہے کا والد جو ہے فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا انتظامات ہیں، چیزیں ہیں، تو دلہن کا باپ یعنی سدرا کا باپ اسے بتاتا ہے کہ وہ تو دلہن بھنی خدا کے حضور پیش ہو گئی ہے، تو برات جو ہے وہ تو واپس لوٹ جاتی ہے، اور راجہ پور میں قیامت کے منظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب اس سارا معاملہ جو ہے، یہ جو سارا قضیہ ہے، کزن میریجز ایک معمول کی بات ہے ہمارے ہاں۔ کیوں؟ کزنز آپس میں
جو ہے وہ بچپن سے اکٹھے ہوتے ہیں، کھیل کود کے جوان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی ناپسندیدگی کے مراحل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات زبردستی شادیاں بھی فیملیز میں ہو جاتی ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کی، تو ہمیں اپنے ارد گرد کے بچوں کو دیکھنا چاہیے۔ مدثر سے یہ سوال لازمی ہونا چاہیے اور اس کا نفسیاتی چیک اپ بھی کرانا چاہیے، اس کا میڈیکل چیک اپ بھی ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اس واقعے کو اب مثال بنانا چاہیے، بالکل بھی برادری سسٹم پہ اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اس بدبخت شخص کو اسی جگہ پہنچانا چاہیے جہاں اس نے سدرا کو پہنچایا ہے۔ کب تک اس سوسائٹی میں عورت ایسے اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتی رہے گی؟ عورت سے زیادہ وہ ایک انسان ہے، کیا اس کے انسان ہونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ سدرا تو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر رہی تھی، یہ تو پسند کی شادی تھی نہیں۔ اگر پسند کی شادی ہوتی تو پھر مدثر اعتراض کرتا، پھر مدثر بات بھی کرتا، پھر اس کی پسند بھی تو سامنے آنی چاہیے تھی۔ بالفرض مان لیتے ہیں پسند کی شادی تھی، لیکن وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اس کی بات کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ لاقانونیت ہے اور یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ہم ہر چیز کو غیرت کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ نکاح کرنے جا رہی تھی، وہ کسی سے بھاگ نہیں رہی تھی اور اپنے والدین کی رضا سے پوری برادری کی مرضی سے شادی کر رہی تھی۔ سو دوستو، میں یہاں پہ انصاف کی اپیل کروں گا سدرا کے لیے، اس کے بوڑھے والدین کے لیے جن کے سینے پہ کاری زخم لگ گیا ہے، وہ بیٹی جو دلہن کے لباس میں منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ اپنے آپ کو ذرا اس جگہ رکھ کے سوچئے اور مجھے بتائیے کہ آپ برداشت کر سکیں گے آپ کا کوئی پیارا اسے ہلکا سا زخم آ جائے؟ منو مٹی تلے جا کے سونا تو دیر کی بات ہے اور دور کی بات ہے۔ بالکل بھی اس شخص کو ڈھیل نہیں ملنی چاہیے، اس کو بالکل بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے، اسے اسی مقام پہ پہنچانا چاہیے جہاں پہ اس نے سدرا کو پہنچایا ہے۔ تب ہی پاکستان میں خواتین کے حقوق، برابری کی سطح پہ بات اور انسانیت اور قانونیت کی بات ہو سکے گی۔ یہ صرف سدرا کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی خواتین کی بات ہے، پورے پاکستان کی بچیوں کے مستقبل کی بات ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔